اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کا نام دیکھیں گے، العفو۔ یہ عفو آپ کو یاد ہوگا جب قیام اللیل کی راتیں ہوتی ہیں رمضان میں، تو ایک دعا ہم خاص طور سے پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ، اللہم انک عفو، بے شک تو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، انک عفو کریم، کرم کرنے والا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، بس تو مجھے بھی بخش دے۔ تو یہ ہم دعا کرتے ہیں، تو یہ وہی اللہ کا نام ہے، عفو۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، گناہوں سے درگزر کرنے والا، گناہوں کو دیکھ کے نظر انداز کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العفو ہے، یعنی درگزر کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے کو پسند کرتا ہے، گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے لیے معاف کرنا، درگزر کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو گناہوں اور عیبوں پر پردہ، وہ اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، اور وہ بندوں کے حق میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کے عیب اور غلطیاں معاف کر دیں اور ان کو دوسروں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ اس میں خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں چھپاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں۔ اگر ہمیں پہلی بات تو اپنے گناہ کسی کے سامنے نہیں بتانا چاہیے کبھی بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی چھپا دیے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گناہ کسی کو نہ بتائیں، نہ ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے تو وہ مٹا دیے جائیں۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کو کسی اور کے کسی گناہ کے بارے میں پتہ ہے تو اس کو بھی بھول جانا چاہیے، نہ کسی کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، نہ اس کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، اسے درگزر کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے کام اور احسان کے بنا پر رحم کرتا ہے، اپنے کرم اور احسان کے بنا پر رحم کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہر طرح کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ گناہ انسان کو مایوس بھی کرتے ہیں اور ایک بوجھ بنے رہتے ہیں انسان کے اوپر۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کبھی خوش نہیں رہتا، اس کو ہمیشہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو اس سے دور فرما دیتے ہیں، اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ العفو کا معنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے مٹانا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے جیسے کہ وہ ہوں ہی نہ۔ دوسرا معنی درگزر کرنا ہے، یعنی گناہ سے درگزر کرنا، گناہ کو دیکھنا، پھر اس پر سوال نہ کرنا، پھر سزا کے مستحق کو سزا نہ دینا۔ جسے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے خادم کو 70 مرتبہ معاف کرو۔ پھر اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوڑنا اور ختم کرنا، اسی طرح آسانی پیدا کرنا۔ جیسا کہ انسان وضو نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیمم کی سہولت رکھتا ہے۔ تو جو عفو ہے بہت سارے میننگز میں استعمال ہوتا ہے، وہ اس کا یہ عفو کرم دو طرح کا ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ ایک عام تو اس کا ساری مخلوق کے لیے ہے، کیونکہ لوگ دن رات گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ کرے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے، کوئی جاندار اس زمین پر باقی نہ رہے۔ اسی طرح سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے، ایک خاص معافی ہوتی ہے ان بندوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ اپنی برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رب ان سے بھی راضی ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ نہایت درگزر کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے۔ ایک تو عام عفو ہے، اللہ کی رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، سب کے درگزر کرتا ہے، اور ایک خاص ہے جو اپنے خاص بندوں کی، جو اس سے بخشش طلب کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں میں
بنا معافی کے درگزر فرماتے رہتے ہیں اور بندوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ آئندہ بڑی غلطی کرنے سے بچ جائیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، چھوٹی مصیبت آ جاتی ہے انسان کے اوپر اور بندہ اس سے سنبھل جاتا ہے، اپنی غلطیاں چھوڑ دیتا ہے تو وہ بڑی مصیبت نہیں آتی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے عیبوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے اور بندوں میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی پردہ پوشی کرے، اور یہ ہے ہمارا رب العفو جو بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے، یعنی نہ تو بندہ دوسروں کے گناہ کھولے اور نہ خود یہ کہ ان کا ذکر کرے۔ یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ اپنے گناہ بتاؤ یا کسی اور کے گناہ بتاؤ کسی کو، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والے کو بھی کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی کہ جو شخص رات کو کوئی گناہ کرے اور اس کے باوجود کہ رات کو اس کا رب اسے چھپا دے مگر صبح ہونے پر اپنا گناہ اپنے منہ سے بتانے لگے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمہارے لیے چھپا دی تو تم اسے ظاہر کرو۔ کچھ کام گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اب کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو گناہوں کو اپنے آپ مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان اور تقوی گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے جو شخص نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان لانا، ہجرت کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے، ہجرت کرتا ہے، یعنی ایک خراب جگہ سے ایک اچھی جگہ اللہ کے راستے پر آتا ہے ہجرت کر کے، تو اس کے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نیکی کا کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا جس کی نیت انسان یہ کرے کہ رب میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو، گلٹ ہو، مایوسی ہو، تو اس کے بدلے میں نیکیاں کر لے، توبہ کرے، صدقہ کرے، نفل نمازیں پڑھے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے، کچھ صدقہ کر دینا چاہیے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نفل نمازیں پڑھے، جو بھی کام، نفل روزے رکھے، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کو راضی کرے وہ کرے۔ اسی طرح جب انسان کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے اور نیکی کے کام شروع کر دے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ بہت سے لوگ نیکی میں شرمندگی کی وجہ سے آگے نہیں آتے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، نیکی کروں گا تو بھی قبول نہیں ہوگی، اور شیطان اسے بار بار مایوس کرتا رہتا ہے۔ انسان کو وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ پھر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیک کام کر لینا چاہیے تاکہ وہ فوراً صاف ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضل نیکیوں میں سے ہے۔ جب بھی دل گھبرانے لگے تو یہ کلمہ پڑھیں، تو یہ کلمہ پڑھنا دل کا غم دور کر دے گا۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو تو کلمہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح وضو کرنا، جس انسان نے اچھی طرح وضو کیا تو اس کے بدن کے تمام صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر فوراً نماز پڑھنا، رات کی نماز پڑھ کے نہ سونا برائیوں میں لپٹے ہوئے سونا ہے، جیسے کوئی کچرے میں سو رہا ہو۔ پھر 5 نماز پڑھنا، مسجد کی طرف جانا، نماز کا انتظار کرنا، ناپسندیدہ حال میں وضو کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، لیلۃ القدر میں قیام کرنا، صدقہ کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، حج کرنا، حجر اسود کو چھونا، ذکر کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا، نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھنا، ذکر کی مجلس میں شرکت کرنا، جب سب لوگ اکٹھا ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ توبہ کے ذریعے توبہ دلوں کو چمکدار بنا دیتا ہے اور گناہوں کو دھو دیتا ہے، تو ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مغفرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ یہ سب کام اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔
جب بندہ نماز، زکوٰۃ، صدقہ اور باقی نیکیوں میں سستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ بندے کا دل نرم ہو جائے اور وہ پلٹ آئے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، اب دیکھیں کسی پہ کوئی مصیبت ہوتی ہے تو وہ فوراً نماز کی طرف جاتا ہے، نفل نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی مصیبتیں ڈالتے ہیں اس کے اوپر تاکہ بندہ پلٹ آئے۔ اس لیے ہر تکلیف، دکھ، رنج و غم گناہ کو مٹاتا ہے، یہاں تک کہ یہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، اس سے وہ گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بیماریاں جب آزمائش بن کر آتی ہیں اور بندہ اس پر شکوے شکایت نہیں کرتا، الحمدللہ کہتا ہے، تو بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بیماریوں میں بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچان لیں تو لازم ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، عافیت مانگیں، خصوصی رمضان کی طاق راتوں میں اسلام کے ذریعے دعا مانگیں، تو اللہ بے حد درگزر کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کہ اللہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ بخشش کی خوب دعائیں کریں، عافیت کے لیے خوب دعائیں کریں۔ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا کریں۔ میت کی دعا کی معافی کی بھی دعا میں عافیت مانگی جاتی ہے۔ جب ہم کوئی مر جاتا ہے اس کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تب بھی ہم آخرت کی عافیت مانگتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے عافیت میں، تو عافیت مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر ہمیں اپنے اندر بھی اس خوبی کو لانا چاہیے، یعنی ہمیں بھی بندوں کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے، جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ کبھی کبھی لوگ انتہائی درجے پر برا کرتے ہیں، بہت دل دکھاتے ہیں، انہیں بھی معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بندوں کے یہاں بھی اور اللہ کے یہاں بھی، اور جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کے لیے بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے سب دشمنوں کو معاف کر دیا، جبکہ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ہمارے پیغمبر تھے اور ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلنا ہے، لیکن ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ آمین۔